کھجور کی گٹلی نکال کے اس کے اندر سفید تل بھرو، اس کو لو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جتنے لوگوں کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، جن کے بچے میرے محترم بھائیوں پراپر طریقے سے وہ کھانا نہیں کھاتے اور بستر پہ ایون کہ 20 سال کے بچے، میرے پاس ایسے بچوں کو لایا گیا، لڑکے اور لڑکیوں کو لایا گیا جو 20 سال 22 سال کے اور بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، واللہ صرف کھجور دی ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک بہترین چیز کھجور ہے۔ کھجور کیا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ یہ وہ درخت ہے جو ایسا ہمیں پھل دیتا ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل غذائیت رکھی ہے۔ اسلام کے ساتھ کھجور کی ایک بہت خاص وابستگی ہے۔ یہ جو کھجور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات ہم تک پہنچائی کہ جس گھر میں کھجور ہے وہ کبھی غریب نہیں ہے۔ یعنی کھجور ایک ایسا پھل جس کے گھر میں ہوتے ہوئے ہم غریب نہیں ہو سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، بیمار نہیں ہو سکتے۔ کھجور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اگر ہم احادیث میں دیکھیں، اگر ہم میرے محترم بھائیوں میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ اس کے اوپر ریسرچ کریں تو یہ ایک مکمل غذا ہے۔ اور صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، کھجور کا ایک بہت لمبا چوڑا چیپٹر آپ کو تاریخ کے اندر ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے کی خاص کھجور اجوا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جو اجوا کھجور ہے اس کے کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ جو بندہ 7 دانے اجوا کے کھا لیتا ہے اس پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ جادو ایک ایسی حقیقت جس سے آج ہر شخص متاثر ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پروٹیکشن نہیں ہے، ہمارے ہاں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، نہ صبح شام کے اذکار ہیں، نہ رات کو سونے کے اذکار ہیں، نہ گھر سے نکلنے کی کوئی دعا ہے، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، نہ صبح شام کے کوئی اذکار کا اہتمام ہے، نماز کے بعد کے کوئی جو اذکار ہے اس کا اہتمام ہے۔ تو آج یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ جو شیاطین اور شیاطین کے پیٹرن پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ جو حاسدین ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم اس سے کیسے پروٹیکشن لے سکتے ہیں؟ آسان سا حل تھا اگر ہمارے ہاں اجوا کھجور کے کھانے کا اہتمام ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسی باتوں کو جانتے ہی نہیں۔ کھجور ایک مکمل غذا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ بہت شارٹ ٹرم میں لانگ ٹرم انرجی دیتی ہے، اور یہ ایسی زبردست اللہ کی نعمت ہے کہ جو کم کوانٹٹی میں بھی بہت بڑا نفع دیتی ہے۔ کھجور کے لیے صرف اجوا کو ہونا یہی ضروری نہیں ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بدن کے اکارڈنگ، ان کے ایٹماسفیئر کے اکارڈنگ، اس ویدر کے اکارڈنگ، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے اکارڈنگ، ان کا جو زندگی گزارنے کا پیٹرن ہے اس کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو ویسے ہی پیدا کیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کھجور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور آج بچوں کے بہت سارے مسائل، بڑوں کے بہت سارے مسائل، مردوں کے بہت سارے مسائل، خواتین کے بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے کھجور کھانا چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی تقاریر میں نبیذ کا بہت تذکرہ کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو نبیذ کھانے کا میں کہتا ہوں، نبیذ پینے کا میں کہتا ہوں۔ نبیذ کیا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ پانی میں کھجوروں کو بھگو دینا اور اس میں کچھ چیزیں اور جیسے بادام ہیں، جیسے خشخاش ہے، جیسے چاروں مغز ہیں، جیسے سفید تل ہے، اس کا ڈال دینا۔ یہ آج کے اس سائنٹیفک دور میں جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں اس کی بہترین دوائی ہے۔ یہ جتنے لوگ خاص طور پہ جو ایجڈ لوگ ہیں جن کے پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں،
میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کی بہترین دوائی ہے، اور میرے پاس اس کے کئی 100 ایویڈنس ہیں کہ کتنے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے ہم نے آپ کا یہ کھجوروں کا جو نبیذ بنانے کا طریقہ آپ نے بتایا، اس کو لے کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ میری کتنی ویڈیو اس کے بارے میں وائرل ہوئیں الحمدللہ۔ یہ کھجور نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور شیطان نے اور شیطان کے ساتھیوں نے میرے محترم بھائی اور بہنوں ایسی نئی نئی چیزوں کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ والی جو چیزیں تھیں یہ دھیرے دھیرے ہماری زندگی سے ویسے ہی نکلتی گئی۔ یہ کھجور جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ہمارے ہاں ایسی چیزوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، عرب تو ہے ہی گرم، جہاں پہ ٹیمپریچر 40 سے لے کے 55 تک نارمل حالت میں ہوتا ہے، اور وہ لوگ شاید کوئی وقت ایسا ہو جب کھجور کو چھوڑتے ہوں۔ کھجور ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زمین پہ اتارا ہوا پھل، جس میں میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے جسم کے لیے، ہمارے جسم کے جتنے سسٹم ہیں ان کے لیے اس میں ایک بہترین انرجی ہے۔ یہ ایک انرجی بوسٹر ہے جو ہمارے جسم کو اتنی طاقت دیتا ہے، ہمارے مسلز کو اتنی طاقت دیتا ہے، ہماری بونز کو اتنی طاقت دیتا ہے، ہمارے برین کو اتنی طاقت دیتا ہے، یہ ہمارے جی آئی ٹی ٹریک کو اتنی زبردست انرجی دیتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو مسلز ویکنس ہو جاتی ہے، خاص طور پہ یہ جو پیشاب کے میرے محترم بھائی اور بہنوں پٹھے ہیں، اس میں تو اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ کھجور کو ہم کیسے لے سکتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ ہم ڈائریکٹ فارم میں بھی کھجور کو لے سکتے ہیں۔ آج کل کیونکہ یہ جو دن ہیں جب زمین اپنا اناج دے، اپنی فصل دے، اپنی پیداوار دے، تو اس کو اس وقت کھانا چاہیے، اور جب زمین اس کو بند کر دے تو ہمیں اس وقت اس کو روک دینا چاہیے۔ آج کل یہ جو دن ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ تلوں کا دن ہے، تلوں کی کاشت، یہ بہترین دن ہے۔ کھجور کی گٹلی نکال کے اس کے اندر سفید تل بھرو، اس کو لو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جتنے لوگوں کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، جن کے بچے میرے محترم بھائیوں پراپر طریقے سے وہ کھانا نہیں کھاتے، اور بستر پہ ایون کہ 20 سال کے بچے، میرے پاس ایسے بچوں کو لایا گیا، لڑکے اور لڑکیوں کو لایا گیا جو 20 سال 22 سال کے اور بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ واللہ صرف کھجور دی ان کو، کھجور میں تل بھر کے 2 کھجوریں صبح، 2 دوپہر، 2 شام کھلائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بنا دوائی کے وہ لوگ ٹھیک ہوئے۔ وہ کیوں ٹھیک ہوئے؟ کیونکہ ان کے بدن کو کھجور کی ضرورت تھی۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کلونجی میتھی دانا، اس کی ہمارے بدن کو ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے رب کو پتا تھا کہ ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے بدنوں کو کھجور کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ بڑی گرم ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب آپ اس کو پانی میں ڈال لیتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اور اگر گرم ہونے کے پیچھے کوئی پرابلم ہوتی تو عرب کے لوگ اس کو کبھی بھی نہ کھاتے، اور اگر گرم کھانے سے کوئی پرابلم ہوتی تو سب سے زیادہ پرابلم تو وہاں پہ ہوتی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ طاقت کا ایک بہترین خزانہ ہے۔ اس کو دودھ کے اندر ڈال کے بھی لوگ لیتے ہیں، اس کا شیک بنا کے بھی لیتے ہیں، لیکن میں اکثر لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ یہ جو دودھ میں کھجور کو ڈال کے اس کا کھجور شیک بنا کے لیا جاتا ہے، اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ ہم پانی میں نبیذ بنا کے پئیں۔ کھجوروں کو نبیذ بنا کے پی سکتے ہیں، حلوہ بنا کے کھا سکتے ہیں۔ کھجوروں کا میرے محترم بھائی اور بہنوں فروٹ چاٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجوروں کا آپ تل میں، کھجوروں کی گٹلی نکال کے اس میں تل ڈال کے لے سکتے ہیں، کھجوروں کی گٹلی نکال کے اس میں بادام ڈال کے لے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس کھجور کے کھانے کی عادت ڈالو، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جوائنٹس کی مضبوطی کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جن کو شوگر ہو جائے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اجوا کھجور کے 2 دانے 3 دانے تو ان کو بھی روز کھانے چاہیے۔ 1 دانہ صبح کھاؤ، 1 دوپہر کھاؤ، 1 شام کھاؤ۔ اس چیز کے اکارڈنگ کھاؤ کہ یہ چیز آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچائے گی، نیگیٹیوٹی سے بچائے گی۔ اور جادو سے بڑھ کے نیگیٹیوٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی ہم نے کبھی اسلام کو، دین کو
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اس انداز سے کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرسٹ آف آل ہمیں ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما